سب سے پہلے کون سے پیغمبر آئے؟ الحمدللہ آدم علیہ السلام، شکر ہے اتنی نالج ہے. اس کے بعد شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر درمیان میں آتے رہے ہیں بہت سارے جو ہمیں معلوم ہے، ان کی بات کر رہے ہیں. پھر نوح علیہ السلام، یہ بہت پرانے پیغمبر ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام. پھر قدیم پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی قدیم پیغمبروں میں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی فلسطین میں، ارض شام میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق، اور یہ کہاں تھے؟ ارض شام میں، جو برکت والی زمین ہے. برکت والی زمین، اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس مسجد اقصی کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں برکت پیدا کی. کیوں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ ارض شام میں. اور اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ مکہ میں. ایسی زمین جہاں گھاس کا تنکا نہیں اور پانی نہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لا کے وہاں چھوڑ دیا. حضرت ہاجرہ کی بھی بڑی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی بڑی قربانی. وہاں سے پھر اللہ نے چشمہ نکالا اور آج تک اس چشمے سے اربوں کروڑوں لوگ سیراب ہو چکے ہیں. اتنا پانی ہے کہ انسانی عقل حیران ہے. اور ادھر جو ارض شام میں اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر. اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر. تو پیغمبروں کا پورا سلسلہ. پھر انہی کی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہودی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودا. تو ان کے پھر آگے نسل کو کیا کہا جانے لگا؟ یہودی. تو یہ جو یہود کو بنی اسرائیل قرآن نے کہا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب کیا تھا؟ اسرائیل. سمجھ رہے ہیں یہاں تک بات؟ آگے سمجھ میں، کیونکہ یہ تھوڑی سی ہسٹری ذہن میں ہوگی نا تو پھر قرآن سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں پھر یوسف، پھر آگے اولاد میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تھے مصر. ارض شام سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ مصر. کیوں چلے گئے تھے؟ یہ سوال یہودیوں نے نبی سے پوچھا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں. اس کو کنٹرول کرو بھائی آواز کو. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات صرف یہودیوں کو معلوم تھی کہ جو شام میں رہنے والے تھے وہ مصر کیسے چلے گئے بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے سورہ یوسف نازل ہو گئی اور پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا.